اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. یہ انسانی حقوق کے حوالے سے پروگرام ہے اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو اس کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا گیا, جیسے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, میڈیا کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور پورے ملک کو ایک کنٹرول جیسی صورتحال میں رکھا ہوا ہے. اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس انداز میں پاکستان کے پورے نظام کو جکڑ لیا ہے, اس کے خلاف ہم یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں, باقی دنیا میں بھی جائیں گے. اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بڑے داد کے مستحق ہیں, وہ ہر جگہ پہ بھرپور انداز میں اپنی آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اس آواز کو مزید مضبوط بنانا پڑے گا. تو ایک تو جاپان کے لوگوں کا بہت شکریہ جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں, میں ان سے مل رہا ہوں اور ان کے جذبات بھی مختلف نہیں ہیں. جیسے یورپ میں لوگوں کے جذبات تھے, جیسے برطانیہ میں لوگوں کے جذبات ہیں, جیسے گلف کنٹریز میں لوگوں کے جذبات ہیں, تو اوورسیز پاکستانی تو نہیں مانتے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ اس کو ایک سنگین جرم سمجھتے ہیں اور وہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے بھی ہوئے. اب ناظرین آ جائیں روٹین کی خبروں کی طرف. طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں, انہوں نے جواب دیا. وہ ہم لوگوں کو بگوڑا بولتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں تو جناب کہ آپ لوگ پاکستان سے بگوڑے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, کچھ ڈالر والر آپ لیتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب اتنے پیسے ہم پاکستان میں کما رہے تھے تو ہمیں کیا ضرورت تھی پاکستان سے باہر آنے کی. نوکریاں چلی گئیں, کاروبار چلے گئے, سارے کے سارے خاندان اجڑ گئے, گھر ویران ہو گئے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی آدمی کو تھوڑے سے پیسے کمائے گا آپ کو لگتا ہے؟ کوئی دماغ آپ کا کام کرتا ہے؟ کوئی عقل میں بات آپ کے گھستی ہے؟ تو طاہر اشرفی صاحب کے خلاف جو ہم لوگوں نے, اور ان کے خلاف نہیں, جو درباری ملا ہیں ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی. میں نے اس کے بارے میں جو خاص طور میں اپنی بات کروں گا, باقی نہیں کرتا میں نے خاص طور پہ 3-4 چیزیں اٹھائی تھی. تو اس پہ طاہر اشرفی صاحب نے جواب دیا. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استثناء پہ کیوں نہیں بات کی. میں ARY پہ بات کر چکا ہوں مالک کے پروگرام میں, اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں احتساب بھی غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے, اور اس ملک میں استثناء بھی غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے. وہ یہ کیا بات ہوئی کہ کیونکہ احتساب کا طریقہ اسلامی نہیں ہے, لہذا استثناء جو غیر اسلامی اور غیر شرعی آرمی چیف نے لے لیا ہے تا حیات, تو پھر اس پہ بھی بات نہیں کرتے. جب احتساب پہ نہیں ہو رہی تو اس پہ بھی نہیں ہو رہی. جب احتساب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ استثناء پہ بھی بات کر لیں گے. یہ ان کا انداز ہے. اندازہ کریں بھئی مولوی صاحب, اگر احتساب کا نظام غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس غیر اسلامی اور غیر شرعی نظام کے خلاف کب تحریک چلائی, کتنی آواز اٹھائی, کہاں کہاں گئے, کون سی خدمات سر انجام دی, اور اس کے مقابلے میں کون سا ایسا سسٹم ہے جو آپ لوگوں نے لا کر سامنے رکھا کہ جناب یہ بننا چاہیے. لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے. اور ایک چیز اگر غیر شرعی ہے تو کیا اس کی وجہ سے دوسری غیر شرعی چیز جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے؟ یعنی استثناء کو جسٹیفائی کرنے کا طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا کہ احتساب کا نظام جو ہے نا وہ شرعی نہیں ہے, لہذا استثناء. بھئی سزا اور جزا کا نظام شرعی ہے یا نہیں ہے؟ باقی جرائم جو ہوتے ہیں وہ شرعی ہے یا نہیں ہے؟ ان کا نظام, قاتل کو سزائے موت دینا شرعی ہے یا نہیں ہے؟ مولانا صاحب خدا کا نام لیں آپ, یعنی آپ استثناء کو ایسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو اگر احتساب کا نظام غیر شرعی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استثناء جو ہے وہ بھی غیر شرعی ہے, تو چلنے دو دونوں کو. تو پھر ایسے تو آپ ہر پاکستانی کو استثناء دے دیں کیونکہ احتساب کا نظام جو ہے وہ غیر شرعی ہے. پھر تو سب کو آپ استثناء دے دیں نا, سب کو آپ موقع دے دیں کہ سارے کے سارے استثناء لے لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ اکرام نے نہیں لیا, علماء اکرام نے نہیں لیا, آج تک خلفائے راشدین نے نہیں لیا, اللہ کے نبیوں نے نہیں لیا, تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ تو ایک تو مولانا صاحب آپ کی بات کا سر پاؤں نہیں ہے. لوگ نا عقل مند ہیں, اب لوگوں کو شعور ہے, لوگ سوال پوچھتے ہیں پھر جواب مانگتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو سوال کچھ اور جواب کچھ اور, یہ لوگ آپ کو بے نقاب کریں گے اور بار بار کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ فلسطین پر اور اسرائیل پر بھی بات ہوئی ہے, حماس پر بھی بات ہوئی ہے. سناؤ کہاں بات ہوئی ہے؟ کیا آپ نے پوچھا وزیر اعظم سے کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کے اوپر جس میں حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور فلسطین کے اندر ایک اسلامک فورس جو ہے ملکوں کی بنے گی, اسٹیبلائزیشن فورس, اس کو تعینات کرنا ہے, اور اس فورس کا کام ہے حماس کو غیر مسلح کرنا اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک ایسی دیوار بننا جو اسرائیل کو تحفظ دے. یہ تو باقاعدہ چیزیں لکھی پڑی ہیں. تو مولانا صاحب اس پہ آپ نے کہاں بات کی؟ سنوائیں مجھے, سنوائیں نا. کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ بات کی ہے؟ دیں کوئی گارنٹی, لائیں کوئی چیز سامنے رکھیں. محمد بن سلمان نے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے, اور جب وہ امریکہ گئے اور جب سے وہاں سے معاملہ بدلا ہے تب سے ان کا پینترا بدلا ہے.
یہ تو پوری طرح تیار تھے سارا کچھ کرنے کے لیے، یہ تو ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے. تو محمد بن سلمان نے وہاں جا کر کہہ دیا کہ جناب فلسطین کے بارے میں سوچیں، پہلے اس کی ریاست بنے گی، تو یہ کریڈٹ گوز ٹو محمد بن سلمان. یہ تو تیار بیٹھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے. بہرحال مولانا طاہر شبلی صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ کب آپ نے عدت کے کیس کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے، کب آپ نے انسانی حقوق کے معاملات پہ آواز اٹھائی ان دونوں حضرات کے سامنے، کب آپ نے جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں حضرات کے سامنے، کب آپ نے آزادی اظہار رائے کو کچلنے کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے، کب آپ نے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے. دکھائیں نا، دکھائیں کون سی تنقید. ہم نے تو جو ویژول دیکھا اس میں آپ کی تعریفیں زمین آسمان کے آپ لوگوں نے کلابے ملا دی. آپ لوگ تو وہاں پہ تعریفیں کر رہے تھے اور اب عوام آپ کو کر رہی ہے ننگا، عوام کر رہی ہے آپ کے اوپر تنقید، اور عوام بتا رہی ہے کہ جناب آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے. تو جب عوام آپ کو بتا رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا مولوی صاحب، یہ ہوگی آپ کو تکلیف، کیونکہ پاکستانی آگے نکل گئے، آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی عوام بنے گی، اور پاکستان کی عوام کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. اب کتنا کچھ لیں گے لوگ، ایک حد سے زیادہ آپ نہیں دبا سکتے. عمران خان کی آواز کو دیکھیں کتنا دبایا گیا، جیل کے اندر بند ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے ذرا یہ بھی بتائیں کہ ایک لیڈر ہے اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اسے باہر نہیں آنے دے رہے، اس کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے دی، اس کی آواز کسی کو نہیں سننے دی. ذرا اس کی بھی شرعی حیثیت بتائیں نا، کس کیپیسٹی میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تو مولوی نہیں بولتے. اب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنا، اور قید تنہائی ایک ٹارچر ہے، یہ اقوام متحدہ نے کنفرم کیا. انہوں نے کہا جی یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے اور یہ ٹارچر عمران خان پہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ٹارچر ختم کیا جائے، یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالمی سطح کے جانے مانے وکیل ہیں انسانی حقوق کے، ان کا بھی یہ جیرڈ جینسر، ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا انسانی حقوق کے حوالے سے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اقوام متحدہ میں درخواست دائر کی گئی ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ جو یہ نظام کر رہا ہے اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کیا گیا، کسی حکمران کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو پاکستان کی بدنامی بڑھتی جائے گی اور پاکستان میں استحکام نہیں آنا. اس طریقے سے جیسے آپ نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، اس طریقے سے جیسے آپ نے ڈنڈا چلایا ہوا ہے، اس طریقے سے کبھی بھی کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. حسینہ واجد فارمولے پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ وہی ہوا نا جو بنگلہ دیش میں سب نے دیکھا. تو اسی فارمولے کے ساتھ آپ پاکستان میں ڈیفرنٹ نتائج کیسے لے آئیں گے؟